اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر. دیکھو میں بار بار ڈپریشن پہ اسٹریس پہ بیان کیوں کرتا ہوں؟ آپ بھی کہو کہ یار مفتی صاحب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے یار. اس کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، بنتے ہیں نا، کیا خیال ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کو سائیکیٹرسٹ بنتے ہیں، سائیکولوجسٹ بنتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر آپ نے اسی ٹاپک کو بار بار چھیڑنا ہے تو آپ بھی کوئی ڈگری شگری لے لو. کیا خیال ہے؟ آپ کیوں ہر دفعہ بیان میں بیٹھ کے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تیسرا ٹاپک جو میں بہت زیادہ چھیڑتا ہوں وہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس. اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں، بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ نماز روزے کی ترغیب دو، آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو، اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں بس، آخرت. اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی ہیں. اور اگر ایسا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، فرمایا دنیا پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی، دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی، اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا، آپ نے استغنا دی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بھی مل گیا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے، موبائل خط پارسل کرتے ہوئے، پٹے. صحیح ہے نا؟ یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے، کمپنی آپ کو بلاتی ہے، سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے، ہم نے تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح. ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، اپنے فضائل سناتا ہوں، اتنا ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا پیچھے پڑتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے، تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے، نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو. کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا. یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ
من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری کیا. جیسے اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی, سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی, دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو, پیسہ نہ ہو, رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا, پھر اور ہم نے علماء کو, اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے, ملک ریاض. نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹھ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹھ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب.